انڈیا کا شہید اعظم فریڈم فائٹر اور 23 سال کی عمر میں برٹش کی نیندیں حرام کر دینے والا اور خوشی خوشی کے ساتھ پھانسی پر چڑھنے والے کا نام بھگت سنگھ ہے۔ بھگت سنگھ 1907 کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے علاقے فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ بھگت سنگھ کے والدین اور ساری فیملی فریڈم فائٹر تھے۔ بھگت سنگھ نے بچپن سے ہی فریڈم فائٹر اور دیش بھکت اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو 5 سال کی عمر میں جنگ اور لڑنے کے لیے پریکٹس کے طور پر 2 گروپوں کو تقسیم کرتے تھے۔ بچپن ہی میں وہ برٹش سے اتنے نفرت کرتے کہ ان کے اسکول میں داخلہ لینے سے انکار کی اور اینگلو ویدک اسکول میں داخلہ لیا۔ بچپن سے وہ سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک کی فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں انقلاب تب آیا جب 1919 میں جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ کے بعد ان کے دل میں برٹش سرکار سے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تب انہوں نے محسوس کیا کہ انڈیا کی آزادی نان وائلنس موومنٹ یا پرامن طریقے سے نہیں بلکہ شدت پسندی یا زور و زبر سے ہی ہو سکتی ہے۔ جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ میں بھگت سنگھ وہاں کے لوگوں کے خون آلودہ کپڑے اور خون سے بھری ہوئی مٹی لاتی ہے، جس کے بعد ان کے دل میں آزادی کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ پہلی بار وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے ممبر بنے۔ بعد میں 1926 میں کیرتی کیسن پارٹی کو جوائن کر دی اور اپنے آرٹیکل اور پیغامات سے لوگوں کو برٹش گورنمنٹ کے خلاف اکسانا شروع کر دی۔ اس کے بعد 1926 میں اس نے خود اپنی پارٹی بنائی جس کا نام رکھا گیا نوجوان بھارت سبھا۔ 1927 میں پہلی بار ان کو ککوری کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ککوری کیس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جب 1928 میں سائمن کمیشن ہندوستان آتی ہے تاکہ ہندوستان کے پولیٹیکل حالات کا جائزہ لے، تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا کیونکہ اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا۔ بعد میں سائمن کمیشن کے خلاف لاہور میں ایک ریلی نکالی گئی جو کہ لیڈ کر رہے تھے لالا لاجپت رائے، جس کے خلاف 30 اکتوبر 1928 کو لاہور سپرڈنٹ پولیس نے ان پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں 3 لوگ اور لالا لاجپت رائے فوت ہو گئے، جس کا بدلہ لینے کے لیے بھگت سنگھ نے غلطی سے سپرڈنٹ پولیس کے بجائے اسسٹنٹ سپرڈنٹ پولیس کو قتل کر دیا، جس کے بعد بھگت سنگھ پر وارنٹ گرفتاری شروع ہوئی، جس کے بعد بھگت سنگھ اس کی ساتھی راج گرو سکھ دیو لاہور سے کولکتہ چلے گئے۔ 1 سال روپوشی کے بعد 1929 میں جب دلی کے پارلیمنٹ میں برٹش کا اجلاس جاری تھا، تب انہوں نے پارلیمنٹ میں دستی بم پھینکے تاکہ برٹشر کو ڈرائے اور اپنی مطالبات منوائے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی اور وہیں پر ڈٹے رہے۔ برٹشر نے ان کو گرفتار کیا اور ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سپرڈنٹ پولیس قتل کے الزام میں بھگت سنگھ اور ساتھی راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی کا حکم دیا۔ پھانسی پر چڑھانے کے لیے جاتے ہوئے بھگت سنگھ کا انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، وندے ماترم کے نعروں سے لاہور سینٹرل جیل آوازوں سے گونجنے لگا، اور ساتھ ساتھ بھگت سنگھ یہ اشعار بھی پڑھتے تھے کہ کبھی وہ دن بھی آئے کہ آزاد ہوں گے ہم، یا اپنے زمین ہوں گے یا اپنے آسمان ہوں گے، شہیدوں کے جینے پر لگیں گے ہر بار میلے، وطن پر مرنے والوں کا یہی نام و نشان ہوگا۔